وقت پر شادی ہونا، تاخیر کے ساتھ نکاح اور تاخیر کے ساتھ رشتے نہ ہونے کے سبب جو معاشرے میں خرابی آ رہی ہے، جس کا پھر آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ حالات کیسے بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی صاحب، بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے رشتے نہیں ہو پاتے۔ جس طرح ابھی آپ نے شاہ فرمایا چینج آنا چاہیے، تو چینج کا بھی نعرہ لگتا تو ہے اپنی جگہ پر، اور ہوتا کیا ہے کہ جب مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ چاہیے ہوتا ہے نا، کہ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، تو میں بولتا ہوں یار واقعی کوئی شریف آدمی ہو، کوئی یہ ہو، کوئی وہ ہو، کوئی وہ ہو، مگر جب میں بیٹے کا رشتہ دیکھنے لیے جا رہا ہوتا ہوں تو پھر میرا انداز بدل جاتا ہے۔ چینج آئے گا حاجی صاحب اسی وقت ہی، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے، رہنمائی فرمائیے گا، کہ جب میں اپنی بیٹی کے لیے نیک رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں تو وہیں اپنے بیٹے کے لیے بھی نیک رشتہ ہی ڈھونڈوں۔ جہاں میں اپنی بیٹی کے لیے ستھرا سادہ نیک رشتہ تلاشنے کی ترکیب بناتا ہوں تو پھر اپنے بیٹے کے لیے بھی وہی ترکیب اختیار کروں۔ جس طرح میں یہ تقاضا رکھتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح ایسے کے ساتھ ہو یا ایسے خاندان میں ہو کہ جو جہیز کے معاملے میں، مہنگائی کے معاملے میں، اخراجات کے معاملے میں میرے ساتھ معاونت اختیار کرے، تو بالکل اسی انداز سے جب بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میں بھی بیٹیوں میں جا کے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، وہاں پہ جو جا کے اس بات کو دیکھوں، میں خود اپنا منہ تو پھاڑ کے رکھوں اور اپنی بیٹی کے متعلق بولوں جناب والا میرے ساتھ کوئی بات نہ ہو۔ تو جہاں تک چینج کی بات آئے گی تو اپنی رینج کو بھی سیٹ کرے بندہ، کہ کم از کم اس بات کو اختیار کرے کہ چینج کا تعلق فقط لینے ہی سے نہیں ہے، چینج کا تعلق دینے سے بھی ہے۔ جہاں سادگی کی بات بہو کے لیے اختیار کی جا رہی ہے، وہاں بیٹی کو بھی سادہ کرنے کا ذہن بنانا پڑے گا۔ جہاں آپ بیٹے کے لیے ستھری بیوی کی تلاش جاری رکھتے ہیں، وہاں بیٹی کے لیے بھی آپ کو ستھرا شوہر تلاشنے کی ترکیب بنانی ہوگی۔ اب اس کا تعلق نیکی و تقوی کے ساتھ ساتھ مالی معاملات کے اعتبار سے بھی ہو۔ اسی طرح معاشرے کا ایک اور جو زبردست پہلو ہے کہ ہمارے ہاں نکاح دیر سے ہوتے ہیں، بیٹیاں گھروں پر بیٹھی رہتی ہیں، حالات نگفتہ بے ہوتے چلے جا رہے ہیں، سفید پوش حاجی صاحب اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، خود ساختہ ایک کرائٹیریا انہوں نے ڈیولپ کر رکھا ہوتا ہے، ایک معیار ڈیولپ کر رکھا ہوتا ہے کہ اس معیار سے نیچے نہیں اترنا، تو پھر وہ بیٹیاں ان کے بال سفید ہو جاتی ہیں بیچاریوں کے، وہ گھروں پر بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ رشتے پہلے آ نہیں رہے تھے، یا جو دو چار رشتے جو مناسب آ رہے تھے وہ ہمارا وہ کالر کا کف نہیں جا رہا تھا، ہم اس وقت رشتے نہیں کر رہے تھے، اور اب ان بچیوں کے جب وہ سفید بال آنا شروع ہو گئے تو اب تو رشتے ہی آنا ختم ہو گئے۔ یہ بھی حصہ معاشرے کا ایک ایسا مطلب کہ رخ ہے کہ جس کی وجہ سے لاکھوں لاکھ بیٹیاں اپنی جگہ پر بیٹھی ہیں۔ اس طرح سب لفظ غربت کو استعمال کر کے غریبوں کی بیٹیاں اور غریبوں کی بیٹیاں لینے کا مزاج بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت کے حالات یہ ہیں، کہتے ہیں کہ نکاح مسنون ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، اور کچھ وجوہات کی وجہ سے اس نکاح کو اختیار نہ کرنے کے جو معاشرے پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کی ذکر کیا گیا کہ جہیز کی وجہ سے نکاح کی ترکیب نہیں بن پاتی، یا بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، یا ہمارے کرائٹیریا پر پورے نہیں اترتے، ہمارے خاندان کے مطابق نہیں ہوتے، ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہوتے، ہماری کیلیبر کے مطابق لوگ نہیں ہوتے، تو جس کی وجہ سے رشتے قطع کر دی جاتے ہیں۔ سوسائٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر نیکی اور تقویٰ تو 100 کروڑ مرحبا، ایک کامن بات بھی اگر لے لیجیے نا، کامن بات کہ آج ہماری بیٹیوں کے رشتے کیوں نہیں ہو پا رہے، اور نہ جانے کتنی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں اپنے بالوں میں چاندی لیے بیٹھی ہوئی ہیں، پریشان نظر ہیں، حیا کے مارے کہہ نہیں پا رہی ہیں، والدین کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے، مگر وقت ہے کہ بیتتا چلا جا رہا ہے، وہ اپنے آنسو بھی خشک کیے بیٹھی ہیں، اپنے جذبات بھی دبائے بیٹھی ہیں، اور کسی کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی ہیں۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ جہیز کی رسم شاید ہم نے برے صغیر میں جہاں کے رسوم و رواج کے مطابق اپنائی ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں نئے اعداد و شمار کے مطابق 54% آبادی صنف نازک پر مشتمل ہے، 54% آبادی عورتوں پر مشتمل ہے۔ نوجوان طبقے میں ایک بہت بڑا رجحان گزشتہ 20 سالوں کے دوران تیزی سے بڑھا ہے، اور وہ یہ کہ 18 سال سے زائد عمر کے نوجوان لڑکے روزگار اور بہتر مستقبل کی تلاش میں وطن چھوڑ کر دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ یورپ، امریکہ، انگلینڈ، مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا میں جہاں کہیں ان کا من کرتا ہے چلے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ان قانونی اور غیر قانونی طریقوں سے اپنے آپ کو وہیں بسانے کی ترکیب بناتے ہیں۔ اس طرح کی نہ جانے کتنے خاندان ہیں جن کے مرد باہر ہیں، بیٹیاں اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھر دوسرا پہلو کہ اس حالت کی وجہ سے ایک چھپی ہوئی داستان کہ جو شاید آگے چل کر بہت بھیانک روپ اختیار کر لے گی، وہ یہ ہے کہ وطن عزیز میں ایسی بچیوں کی تعداد گزشتہ 20 سالوں کے دوران انتہائی تیزی سے بڑھی ہے، جو غربت، نامناسب رشتوں اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادی کے مقدس رشتے میں نہ بن سکیں۔ اس وجہ سے معاشرے میں کس عدم توازن نے جنم لیا ہے، اس کا اندازہ کوئی بھی ذی شعور انسان بڑی آسانی سے لگا سکتا ہے۔
اللہ.